مکہ مکرمہ کا وہ ماحول جس ماحول کے اندر ہر کوئی نبی پاک علیہ السلام کو معاذ اللہ تکلیف دینے کے در پہ تھا، مشرکین، کفار، منافقین، بت پرستی کرنے والے شمع نبوت کو بجھانے کی معاذ اللہ ہر طرح کی کوشش کر رہے تھے۔ جس راہ سے حضور گزرتے تھے کبھی کانٹے بچھا دیتے تھے، کبھی وہ کسی مرے ہوئے جانور کا بوجھ لا کے محبوب کی مقدس گردن مبارک پہ رکھ دیتے تھے۔ ہر طرف سے تکالیف، ہر طرف سے پریشانیاں، اور پھر اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کے مقدس صحابہ کے ساتھ بھی ان کا رویہ نامناسب تھا۔ صحابہ کرام کو بھی اسی طرح وہ بے پناہ قسم کی تکالیف دیتے۔ آپ نے سن رکھا ہے کہ جو ان کا رویہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا، حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس طرح کی تکالیف دیتے تھے، حضرت خباب بن ارت کے ساتھ جو ان کا مزاج تھا، اس ماحول کے اندر جب ہر طرف سے بظاہر آزمائشوں نے گھرا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے سورہ الم نشرح کو نازل فرمایا۔ آپ ذرا اس سورت کا آغاز دیکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الم نشرح لک صدرک، اے محبوب کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کر دیا؟ کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کر دیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جا رہے تھے نا فرعون کی طرف تبلیغ دین کے لیے، تو انہوں نے ایک دعا مانگی تھی، وہ بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ انہوں نے دعا مانگی تھی رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرا سینہ کشادہ کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور خود عرض کیا تھا کہ مالک اتنے بڑے بے ایمان کو، کافر کو، مشرک کو، جو معاذ اللہ خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، اس کو میں نے دین کی دعوت دینی ہے، تو میرا سینہ کھول دے۔ حضرت موسیٰ نے خود عرض کیا تھا، نبی کریم نے عرض نہیں کیا، خود ہی رب نے ارشاد فرما دیا، اللہ نے خود ہی ارشاد فرمایا الم نشرح لک صدرک، اے محبوب کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا، کشادہ نہیں کر دیا؟ یہ سینہ کیا ہے؟ شرح صدر کس کو کہتے ہیں؟ بہت ساری تفاسیر کا نچوڑ یہ ہے کہ جب نور الہی سے سینہ کشادہ ہو اور اللہ کی جانب سے تسکین اور طمانینت کا نزول ہو اور رب کی طرف سے دل مسرور ہو جائے تو اسے سینہ کشادہ کرنا کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ شرح صدر نصیب ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سینے کے اندر وسعت پیدا کر دی۔ اور پھر ہمارے علماء نے لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینہ نور میں تمام علوم، تمام معارف اور فرائض نبوت ادا کرنے کے لیے جس قوت اور طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ساری اللہ نے اپنے محبوب کے سینہ نور میں داخل فرما دی۔ ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا۔ دیکھیے نا امام بصیری کیا فرماتے ہیں، فرماتے ہیں فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا، محبوب دنیا اور آخرت میں جو بھی ہے نا، یہ آپ کے جود و کرم کا ہی مظہر ہے۔ وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، یہ بہت بڑی بات کر دی امام بصیری نے، فرمانے لگے یا رسول اللہ یہ جو لوح و قلم ہے نا، یہ آپ کے علم پاک کا ایک حصہ ہے، ایک حصہ ہے، باقی تو علم پیچھے ہے سارا، ایک حصہ ہے یہ آپ کے۔ تو اللہ نے فرمایا محبوب علیہ السلام کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کر دیا؟ پھر فرمایا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ہم نے آپ کے اوپر سے آپ کا بوجھ اتار نہیں دیا۔ کون سا بوجھ؟ ارشاد فرمایا الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، وہ بوجھ جس نے آپ کی پیٹھ مبارک کو بوجھل کر دیا تھا، وہ بوجھ ہم نے اتار نہیں دیا۔ وہ بوجھ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اللہ نے بار نبوت ڈالا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے یہ بوجھ اٹھانا۔ اللہ نے قرآن نازل کیا ہے حضور کے قلب اطہر پر، اور قرآن مجید کی شان یہ ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اس قرآن مجید کو پتھروں پہاڑوں پر نازل کیا جاتا تو اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ تو یا اللہ کہاں نازل کیا ہے؟ فرمایا نزل علی قلبک، محبوب کے قلب اطہر پر نازل فرما دیا۔